قرآن کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کروں. معبود کو ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. معبود کو ہے تو محمد معبود نہیں، علی معبود، ائمہ معبود، انبیاء معبود، انبیاء خالق، محمد و علی خالق نہیں ہے. انبیاء رب نہیں ہے، محمد و علی رب نہیں ہے. ہم ایمان لائے ہیں رب محمد و علی پر، جیسے امت موسیٰ ایمان لائے کہ رب موسیٰ و ہارون پر. وہ رب ہے لیکن ولی اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. وہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا ہے، وہ بھی مولا ہے. وہ مولا وہ ہے جو کبھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر علی اور نبی وہ مولا ہے جو کبھی ایک ممبر پر ایک ساتھ بھی نظر آ جائے. صلوات پڑھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ممبر غدیر کا ہو. ایک بزرگ شاعر ہوا کرتے تھے جناب قاسم شبیر نقوی نصیرہ قادری، کسی زمانے میں سکینہ الہدایہ ٹرسٹ کی طرف سے ان کو سکینہ شعری اور ادبی ایوارڈ دیا تھا. ان کی تقریر میں تجلیل میں اور حضرات نے بھی انہیں سرفراز کیا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پروردگار ان کے درجات بلند اور بلیغ اشعار کہا کرتے تھے. لیکن یہ ایک شعر انہوں نے بہت فصیح بھی کہہ دیا ہے، اور وہ شعر یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر تنیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے. بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر تنیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے. اللہ ولی ہے اور مولا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہیں، مولا علی ولی ہیں، اور علی کی ولایت میں شامل ہونا، داخل ہونا ہوگا گویا خدا کی ولایت ہوگا. یعنی کچھ بھی کرو، شریعت میں عمل کرتے رہو، جتنا چاہے عمل کرتے رہو. طریقت میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ولایت علی میں داخل نہ ہو جائے. طریقت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کہ کیا معنی ہے؟ یعنی وہ جو سفر تکوینی ہے، وہ جو ظلمات سے نکل کے نور تک پہنچنا ہے، اس سفر میں ایک گام آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ولایت علی میں داخل. اچھا آج ہم بیٹھے ہوئے کہاں، اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد امام حسن. کیا اچھا نام ہے مسجد. لیکن بہرحال مسجد کہاں ہے؟ یہ اسلام آباد، یہ پاکستان ہے نا. قدیم میں تو نہیں بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے. وہ ایک میں نے مضمون لکھا تھا کہ قدیر صرف ملک کے لحاظ کی ایک
غدیر جو عالم ہستی کو احاطہ کرنے والے کوہ قاف کا نام ہے. ان ادبی اور شعری تلمیحات کو آپ نہیں سمجھیں گے، اس کی تشریح کریں. غدیر جو عالم ہستی کا احاطہ کرنے والے کوہ قاف کا نام ہے. بظاہر صفحہ تاریخ پر غدیر کا ممبر کجاؤ کا ممبر تھا. حقیقت میں غدیر کا ممبر وہ ممبر نور ہے جس کا پہلا زینہ زمین پر ہے، آخری زینہ عرش پر ہے. وہ غدیر بہت عظیم ہے، لیکن ہم آج غدیر میں نہیں بیٹھے. کیا کریں کہ غدیر میں پہنچ جائیں؟ کچھ تو کرنا ہوگا نا، کچھ تو کرنا ہوگا. غدیر کے باہر رہے تو نجات ہونے والی نہیں ہے. غدیر کے باہر رہے نجات ہونے والی نہیں. کچھ کرنا ہوگا تو غدیر میں کوئی سفیانہ بحث کی ہے، کلامی بحث کی ہے اور جلدی بحث کی. کیا کریں کہ ہم غدیر میں پہنچنا ہے. پہنچنا ہے غدیر میں. غدیر میں جب تک نہیں پہنچیں گے تو وہ سفر ہی شروع نہیں ہوگا ظلمتوں سے نور تک جانے والا. ختم ہونے کی تو بات الگ رہی، اس لیے کہ غدیر میں پہنچیں گے تو ولایت علی میں داخل ہوں گے. ولایت علی میں داخل ہوں گے تو ولایت مصطفیٰ میں پہنچیں گے. ولایت مصطفیٰ میں پہنچیں گے تو ولایت اللہ میں ہونے کا ثبوت فراہم ہوگا. اور ہونا ہے ہمیں ولایت اللہ میں، ہونا ہے ولایت اللہ میں. تب ہوگا سفر نور تمام. کہ کیا کریں کہ ہم غدیر میں پہنچ جائیں، زیر ممبر غدیر پہنچ جائیں. کسی کیا کرے گا جواب ہے نظام ولایت فقیہ. نظریہ نظام سمجھ میں نہیں آتا. یہ کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو زیر ممبر غدیر بٹھانے کا طریقہ ہے. فقیہ کا کیا تھا؟ فقیہ کا کیا تھا؟ فقیہ کا کام ہے حکم خدا اور حکم رسول کا بیان. حکم خدا اور حکم رسول کی تشریح کرے. جب تک صرف بیان ہوتا رہے گا کام نہیں بنے گا. بیان کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لے جا کے وہاں بٹھانا ہوگا. احکام سن کے ادھر ادھر نہ بیٹھو، سن لیا مگر عمل نہیں کریں گے. چلو چل کے زیر ممبر غدیر بیٹھو. بس اسی کا نام ہے نظام ولایت فقیہ. صلوات پڑھتی ہے محمد نواز. مجلس تمام، مجلس ذکر اللہ بھی ہوا، ذکر رسول اللہ بھی ہوا، ذکر والا علی بھی ہوا، ذکر توحید بھی ہوا، ذکر نبوت ہوا، ذکر ولایت ہوا. اور ذکر توحید اور ذکر ولایت مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ذکر شہادت نہ ہو جائے. شہادت، اور وہ بھی حسین کی شہادت. بس مجلس تمام، مجلس تمام.
شہید بزرگوار علامہ عارف الحسینی کی درجات بلند کروں. میں اس ملک میں نہیں تھا لیکن اسے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو ان کے احوال و قواعد کرتا ہے کہ عزاداری کی بھی کس قدر خلوص کے ساتھ شرکت کرتا ہے مجالس میں ماتم داریوں میں اور جلوس اعظم میں کس طرح شرکت کرتا اس طرح گریہ کرتا کیوں نہ کرتے. ان کے سامنے وہ سیرت تھی کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کس طرح گریہ کرتے ہیں. ان کے سامنے وہ سیرت تھی کس طرح آقا عزاداریوں میں شرکت کرتے ہیں. کس طرح آقا امام سرکار مجلس میں اس جگہ بیٹھ جاتے تھے جہاں عزاداروں کی گاڑیاں رکھی ہوئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یہ تحریک آزاد میں پھر دوہراتا ہوں یہ تحریک آزاد تحریک احیاء ہے. احیاء ان آنسوؤں سے مردہ دل زندہ ہوتے. یہ عشق محبت ہے یہ عشق معرفت ہے یہ عشق عشق ہے. یہ عشق عزا معمولی نہیں ہے. اسی لیے تو اس عشق عزا کی جگہ بھی کہیں اور نہیں رومال فاطمہ ہے. آپ کو اندازہ نہیں آپ کے یہاں آنسو بی بی زہرا کے دل کے زخموں کا مرہم بنتے. بات زخموں کی آ گئی. کتنے زخم یاد آ گئے مجھے. آپ نے شہید عارف الحسینی کے جسم کو دیکھا ہوگا چند زخم. ہائے ہائے علی ابن ابی طالب کے سر مبارک کا زخم. ہائے حضرت بی بی فاطمہ کے پہلو کا زخم. ہائے شبیہ رسول علی اکبر کے سینے کا زخم. ہائے سبط اکبر کے فرزند قاسم کے جسم مبارک کے زخم. ہائے ہائے حسین کے ششماہے بچے کے گلے کا زخم. اور آئے میرے حسین کے جسموں کا کتنے زخم تھے ابو عبداللہ حسین کے جسم نازنین پر. جب آپ وقت آخر عصر عاشوراء زمین پر تشریف لائے. بس دو دن پھر جب آقا امام حسین روز عاشوراء زمین میں تشریف لائے آپ کی پیشانی زخمی تھی کیونکہ پیشانی میں تیر آ کے لگا تھا. آپ نے وہ تیر نکالا اور اپنے امامے سے پھر دوبارہ اس زخم کو بھی باندھا لیکن زخم سے نہ وہ رشتہ رہا جس کے نتیجے میں آپ کا امامہ سرخ ہو گیا. آقا گھوڑے پہ تشریف فرما تھے تو ایک تیر سنسناتا ہوا آیا سینے سے شعبہ اور وہ سینے میں پیوست ہو گیا. سینے سے شعبہ کے معنی سمجھتے ہیں. قدیم اسلحوں میں پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کتابوں میں یہ درج ہے تیر سے شعبہ ایک خاص تیر ہوتا تھا جس کی نوک آگے سے یوں پوری ہوئی ہوتی تھی کہ وہ تیر پیوست ہو جائے لیکن نکالنا چاہے تو نکالا نہ جا سکے. نکالنے والا اگر اسے نکالنا چاہے تو اندر سے آتا باہر آ جائے. آقا حسین کے
لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگار کے عید بزرگوار کی درجات بلند فرما اس مجلس ادا کو قبول فرما